بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جوان کیا ہے، جوان کسے کہتے ہیں۔ آئیں سنیں جوان ہے کیا۔ جوان ایک کشمکش کا نام ہے، جوان ایک تلاطم ہے، جوان ایک طوفان ہے، جوان ایک بحر ہے، جوان ایک تنہائی ہے، جوان ایک غرور ہے، جوان ایک ارادہ ہے، جوان ایک ادارہ ہے، جوان ایک سوچ ہے، اور جوان ایک فکر ہے، جوان ایک انقلاب ہے، جوان ایک باغی ہے، جوان ایک بے منزل مسافر ہے، جوان ایک بے داغ کردار ہے، جوان ایک حسن ہے، جوان ایک حیرانگی ہے، جوان ایک فرد اور ایک معاشرہ ہے۔ اگر اس کی تربیت الہی اصولوں کے تحت ہو جائے تو اس کی کشمکش کا محور و میدان اصول الہی، اقدار الہی قرار پائے گا۔ اس کی بحر کے موجوں میں طوفان اعلیٰ اقدار کی برپا ہوگی، اس کی تنہائی خدا کے لیے ہوگی، اس کا غرور دین ہوگا، اس کا ادارہ انہی الہی اصولوں کی ترویج گاہ قرار پائے گا، اس کی لامحدود طاقت والی سوچ اعلیٰ اصولوں کے نفاذ کی خاطر ہوگی، اس کی فکری جولان قرآن کلام الہی ہوگا، اس کا انقلاب صالح معاشرے کا قیام ہوگا، اس کی بغاوت دشمنان دین کے خلاف ہوگی، اس کی منزل خدا تک پہنچنا قرار پائے گا، اس کا بے داغ کردار بے داغ ہی رہے گا، اس کا حسن دین و اسلام کا حسن قرار پائے گا۔ وہ بولتا دین، چلتا دین، دیکھتا دین، غرض چلتا پھرتا دین ہوگا، یوں کہہ دوں دین مجسم ہوگا۔ اس کی حیرانگی قدرت و عجائبات خدا میں ہوں گی۔ وہ فرد کامل، فرد دین، فرد عدالت اور فرد الہی قرار پائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اس کی تربیت شیطانی اصولوں پر ہو جائے یا بے لگام معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑا رکھے گا تو وہ ذہنی و فکری کشمکش میں مبتلا ہو کر مادیت کی دلدل میں پھنس کر ہلاکت کے دہانے پہنچ جائے گا۔ یعنی یوں سمجھے آج کے جو زمانہ ہے اس میں خودکشی کرے گا، اس کے بحر میں شیطانی قوتوں کی کشتی رانی ہوگی، طوفان فسق و فجور پیدا ہو جائے گا، اس کی تنہائی گناہ کا ذریعہ قرار پائے گی، اس کا غرور دشمن انسانیت کاموں میں صرف ہوگا، ضائع ہو جائے گا، اس کا عزم و استقلال سے بھرپور ارادہ راہ شیطان میں کام آئے گا۔ ارادہ وہ طاقت ہے جسے قبول کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظلوماً جہولا یعنی نادان کہا ہے۔ یعنی یہ وہ طاقت ہے جسے قبول کرنے سے ہر مخلوق خدا نے انکار کر دیا تھا، صرف انسان ہی تھا جس نے اسے قبول کر کے اپنے آپ کو دنیا کی آزمائش کے لیے آمادہ کر لیا، مبتلا کر دیا۔ ارادہ یا تو انسان کے پاس ہے یا جو ہے صرف خدا کے پاس، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے پاس ارادہ ہو۔ اس کا ادارہ ترویج کفر و شرک، ترویج فحاشی و غنا، ترویج لغویات و محرمات قرار پائے گا۔ اس کی سوچ اگر اس کی تربیت الہی اصولوں پر نہ ہو جائے بلکہ زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے تو اس صورت میں اس کی سوچ مادیت کی دنیا کا اسیر ہو کر رہ جائے گی، جس کے نتیجے میں اسے وہ منزل میسر نہیں آئے گی جس منزل کی صدا حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے جوانوں کو دی تھی، جو کہ قرآن کی صدا ہے۔ حقیقت میں اقبال کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اسے اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس شعر کے متعلق قرآن میں جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے، قرآن گویا ہے وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِخَيْرٍ
ان یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اگر کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی مادیت میں ہی اس کو محدود نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کو معنویت و روحانیت کے اعلیٰ جو منازل ہے وہ اس کو دکھاتا ہے۔ اس کی فکر و نظر یہی دنیا کی پست اور فنا ہونے والی زندگی قرار پائے گی جو کہ انتہائی بے ارزش ہے تمام کتب سماوی و اہل عقل و خرد کے ہاں۔ اسی لیے دنیا کا نام ہی دنیا ہے، یعنی پست، گھٹیا، ادنا، دنو، بے ارزش، بے قیمت۔ اور اس کا انقلاب غم روزگار قرار پائے گا، اس کی بغاوت دین، اہل دین، علماء، صلحاء، شرفاء اور نیک افراد کے مقابل ہو جائے گی، حتیٰ اس کی بغاوت خدا کے خلاف ہو جائے گی۔ اس کی منزل غم روزگار و سیر سپاٹی قرار پائے گی، اس کا بے داغ کردار داغدار ہو جائے گا، کثیف ہو جائے گا، مہیب ہو جائے گا، گناہوں سے آلودہ ہو جائے گا۔ اس کا حسن معاشرے کے باحیا و باعفت زنان کی تباہی، بربادی، ہلاکت اور بے حیائی کا موجب بنے گا۔ بنت حوا ابن آدم کے حسن فریب میں گرفتار ہو کر ماں کی آغوش جو اشرف المخلوق انسان کی پہلی تربیت گاہ ہے کھٹارا بنائے گی۔ بالعکس ابن آدم بنت حوا کے حسن میں گرفتار ہو کر اپنی زندگی کے مقصد اور فلسفے کو بھلا دے گا، اور اس جوان کی حیرانگی اس کے بھٹکنے اور راہ ضلال پر چلنے کی وجہ بنے گی، اور اس جوان جو کہ فرد تھا وہ فرد آوارہ، فرد ناخدا، فرد نافرمان، فرد قہر ظلم، فرد جور و جفا، فرد دروغ و غیبت اور فرد ناسور قرار پائے گی۔ اس کا جو معاشرہ ہے جوان کا وہ معاشرہ فسق و فجور، معاشرہ لاقانونیت و لاپرواہیت قرار پائے گا۔ اس لیے جوان جو کہ غرور ہے، جو کہ تکبر ہے، جو کہ ایک جنون ہے، اس کی صحیح معنوں میں اگر تربیت کی جائے تو الہی معاشرے کے قیام کے لیے اس جوان کا جو جنون ہے، اس جوان کا جو عزم و استقلال ہے، اس جوان کا جو سوچ ہے وہ کام آئے گی، اور الہی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ جوان اپنا کردار ادا کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔